جھگڑا صاحب، اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ ساری ہر طرح کی بحث ہم کرتے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ بحث نہیں کرتی کہ ہم نے الیکشنز کے ریفارمز کرنے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتی ہم نے ٹریبونلز کو دیکھنا ہے، وہاں پہ جانا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہر فیصلہ سڑک کے اوپر ہو، پارلیمان کے اندر نہ ہو۔ یہ طرز سیاست جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ آپ مینیفیسٹوز اٹھا لیں، آپ کو میرے خیال میں پی ٹی آئی سے زیادہ جو ہے وہ ریفارم پہ کوئی پارٹی کے اندر ڈیبیٹ، ڈسکشن، ڈاکیومنٹیشن نظر نہیں آئے گی۔ لیکن ویسے الیکشن کا یہ مسئلہ لے لیں، پاکستان کے الیکشن ٹھیک کرنے کا حل ریفارم نہیں ہے۔ ہر 5 سال بعد یہ ایکسکیوز استعمال کر کے ہم جو ہے وہ جو الیکشن رگ کرتا ہے اس کو ایک اور راستہ دے دیتے ہیں۔ قانون موجود ہے، اسی قانون کی کوئی شک جو ہے وہ نہیں فالو کی گئی۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹس نیوٹرل نہیں تھی، سب پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا گیا۔ ہاں، الیکشن کے دن ریگنگ نہیں ہوئی کیونکہ سب کا خیال تھا کہ پی ٹی آئی کا ووٹ ٹوٹ چکا ہے۔ جب شام کو 6 بجے پتہ چلا تو لٹرلی کاغذ لے کے 100 کو 1000 بنا دیا، 1000 کو 10 بنا دیا۔ یہ آپ ریفارم سے کیسے روکیں گے؟ یہ تو ساری لیجسلیشن آلریڈی ہے، اندر کوئی الاؤڈ نہیں تھا۔ سی سی پی او پشاور، ڈی سی پشاور، نہیں وہ ایسے روکیں گے کہ ان کو پھر 47 بہرحال 47 جو ہے اس کے اوپر اعتراض موجود اس لیے کہ وہ 47 موجود ہے جو ریفارمز کے ذریعے سے دوسرا راستہ طاقت سے روکنا ہے، طاقت سے روک پائیں گے۔ اس کا طریقہ ہے نا۔ نہیں اب دیکھیں، ہاں یہ ہم نے الٹیمیٹلی جب ایسے نہیں ہوتا نا، وہ کہتے تھے پاور ٹاکس ٹو پاور، جیسے مریم صاحبہ کہتی تھی، وہ کہتے ہیں پاور ٹاکس ٹو پاور۔ بٹ ایشو اور یہ سٹیٹمنٹ جب ہوا تھا تو زبیر صاحب ساتھ تھے۔ اسما ایشو پاور کا نہیں ہے، اچھا ایشو فی الحال ہے کہ ملک کیسے چلتے ہیں۔ ہم نے 2 باتیں کی، قاہرہ صاحب نے کی، جو میں کہہ دیتا ہوں۔ اگر ہم نے جو ہے وہ فار ایگزامپل یہ سسٹم ٹھیک کرنا ہے، میرے خیال میں 73 کا آئین جو ہے وہ میں آئی ایم گوئنگ بیک ٹو یور اسٹیٹمنٹ کہ طاقت کے ذریعے سے آپ نے کہا کہ حل ہو سکتا ہے یہ معاملہ۔ نہیں میں کہہ رہا ہوں عوام کی طاقت، نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ملک تب آگے بڑھتے ہیں جب آپ واقعی اگری کر لیں کہ آپ نے ملک کو کون سے نظام سے چلانا ہے۔ یہاں پہ یہی تو ایشو ہے کہ جو نظام ہم نے بنایا ہے انہوں نے، ان کے بڑوں نے بنایا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کا آئین ہے۔ لیکن کوئی بھی پاکستان میں سٹیک ہولڈر گروپ، سیاستدان ہو، بھٹو صاحب اپنے آئین کو نہیں مانتے تھے، ملٹری ہو، 77 میں آئین ٹوٹا اور اس کے لیے راستہ نکالا گیا، جوڈیشری ہو، ایسے ججز ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ ہیومن رائٹس کیا چیز ہے، ابھی کہا ہے۔ کوئی بھی سٹیک ہولڈر گروپ ہو، جب بیوروکریسی ہو، بیوروکریسی ہماری زیادہ تر کیا جاتی ہے کہ میرے دفتر میں کوئی آئے، وہ چاہتا ہے کہ قانون اس وقت تک اپلائی ہو جس وقت تک اس کے فائدے میں ہو، جب نہ ہو تو قانون یا آئین کاغذ کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ قانون ہو ہی نہ، ہاں اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ریفارمز ہو ہی نہ۔ اس کا مطلب یہ کہ جو قانون ہے وہ فالو کریں جیسے باقی دنیا کرتی ہے۔ اور دوسری چیز، اور اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ جب آپ حکومت میں نہیں ہیں تو آپ اس کے اوپر ضد کریں، جیسے پی ایم ایل این کل کرتی تھی، آج پی ٹی آئی کر رہی ہے، اور جب حکومت میں آئے تو آپ کا بالکل ویژن بدل جائے۔ جب آپ قانون کے تحت حکومتیں نہیں چلائیں گے تو پروٹیسٹ اسٹریٹ میں ہی ہوگا۔ ایوب خان کے خلاف ہوا، بھٹو صاحب کے خلاف ہوا، ضیاء الحق کے خلاف ہوا، 90s میں تھرو آؤٹ ہوا، مشرف کے خلاف ہوا۔ بھٹو صاحب کی ایگزامپل میں چھوٹی سی گزارش کر لوں، ضیاء الحق کے خلاف احتجاج ہم کرتے رہے، مرتے رہے، پھانسیاں جھیلتے رہے۔ 77 میں 2 مہینوں میں ساری پارٹی جو ہے وہ غائب ہو گئی تھی، 2-3 لیڈر رہ گئے تھے۔ اسی طرح اب ایسے نہ کریں۔ یہ 2 سال ضیاء الحق کے خلاف پوری جماعت کھڑی تھی، ہم آپ کے ساتھ، چند لوگ گئے تھے، باقی ساری جماعت کھڑی تھی، لوگ جیلوں میں گئے، کوڑے کھائے، پھانسیاں جھیلی۔ وہ ایک تاریخ ہے ملک کی، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے۔ لیکن ضیاء الحق کا طیارہ نہ گرتا تو الیکشن کو نہیں ہونے تھے، کوئی ملک میں تبدیلی۔ لیکن کیا اس کا مطلب کہ وہ 10 سال ڈکٹیٹرشپ کے اگینسٹ سٹرگل نہیں کرنی چاہیے؟ میں آپ کی بات کو 100% سپورٹ کرتا ہوں۔ پبلک اوپینین یا عوامی دباؤ کے بغیر سیاست جمہوریت آگے نہیں بڑھتی، نہیں ہو سکتی، نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن گروئنگ ڈیموکریسیز میں آپ اگر زبیر صاحب کا یہ خیال ہو کہ ہم یہاں پہ ویسٹرن ڈیموکریسی اور لبرل ڈیموکریسی کی طرح ورکنگ شروع ہو جائے، یہ کسی کو سرمن سے نہیں ٹھیک ہونا، یہ صرف
جو ہے نعرے مارنے سے ٹھیک نہیں ہونا. کچھ کام آپ نے دباؤ کی صورت میں کرنا ہے اور کچھ آپ نے لیجسلیشن کی صورت میں کرنا ہے.